بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 165، آیت نمبر 63، سورہ اسراء۔ پہلے سبق کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ معجزات کا انکار یہ سبب عذاب ہے، اور ابلیس نے حضرت آدم کا انکار کیا تو وہ ذلیل ہوا اور ملعون ہوا۔ اسی کا تذکرہ چل رہا تھا تو شیطان نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں آدم کی اولاد کو قابو میں پاؤں گا، گمراہ کروں گا مگر بہت کم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذهب، نکل جا جنت سے اور چلے جا، فمن تبعک، پس جو بھی تیری پیروی کرے گا، منہم، ان لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جہنم تمہاری سزا ہوگی، اور وہ سزا موفوراً معنی کامل، پوری سزا ہوگی۔ وفر کا معنی کامل، یعنی پوری سزا تمہاری جہنم ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، وَاسْتَفْزِزْ کا معنی گمراہ کر جس کو بھی تو طاقت رکھتا ہے، منہم، ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے۔ اور وَاسْتَفْزِزْ کا معنی قدم اکھاڑ، یعنی قدم اکھاڑ دے ان کا جن کی تو طاقت رکھتا ہے، ان کو گمراہ کر، وسوسے دلا کر، بصوتک، اپنے آواز کے ذریعے۔ مراد یہ ہے کہ گانے کی آوازیں اور اس طرح موسیقی کی آوازیں اور اس طرح مختلف تیرے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ کل داع یدعو الی معصیت اللہ، ہر وہ انسان جو گناہ کی طرف بلاتا ہے وہ اس صوتکہ کے اندر داخل ہے، اور وہ گوئے کہ اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اجلب کا معنی لے آ، اصل میں کسی چیز کے اوپر چڑھانا، لانا، ہانک کر لانا، اور اجلب یجلب کا معنی یہ ہے جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے، چڑھانے کے معنی میں، ہانک کر لانے کے معنی میں استعمال ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ خیل اصل میں گھوڑے کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر سواروں کی لشکر ہے، یعنی سوار لشکر، اور با جو ہے یہ بات تعدیت کے لیے بات زائدہ ہے، اور یہ خیل کا مفعول ہے اجلب کے لیے، یعنی اجلب علیہم خیلکا، اپنے سوار لشکر کو ان کے اوپر لیا، چڑھا لیا۔ ورجل، یہ جمع راجل کی بمعنی پیادہ، تو پیادہ لشکر کو بھی لیا۔ وشارکم فی الاموال، اور شریک کر، شریک ہو جا ان کے ساتھ، فی الاموال، ان کے مال لگانے میں، والاولاد، اور اولاد میں بھی، وعدہم، اور وعدہ کر ان سے۔ شرکت سے مراد یہ ہے کہ تحریم لغیر اللہ، ابن جریر رحمہ اللہ، یعنی غیر اللہ کے نام پر جو حرام بناتا ہے، یہ صائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، بحیرہ جانور، جو طواغیت اور بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو، یا شارکم فی الاموال سے ان کے مالوں کو، یعنی گناہ میں اور معصیت کے اندر لگانا، لاہ لعب کے اندر، اور مطلب یہ کہ گناہ اور موسیقی اور گناہ و معصیت کے اندر مال لگانا، یہ مراد ہے۔ والاولاد، اولاد سے مراد یہ ہے کہ اولاد کو گمراہ کرنا اور اولاد کو شرک اور گناہوں میں مبتلا کرنا، ان کو بھی غیر اللہ کے نام کے اوپر وقف کرنا، نظر و نیاز دینا۔ وما یعدہم وما وعدہم، اور وعدہ کر ان سے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا شیطان، الا غروراً، مگر دھوکے کا، یا غروراً بمعنی ذا غرور، نہیں ہے شیطان کا وعدہ الا غروراً مگر دھوکا، یعنی ذا غرور، یہ دھوکے والا ہے، یا غروراً کا حمل شیطان کے اوپر جو ہے وہ مبالغتاً ہے کہ شیطان ہے ہی غرور ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ اپنی آواز کے ذریعے سے، یا اپنے سوار لشکر کے ذریعے، یا اپنے پیادہ لشکر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر، جتنا تو کر سکتا ہے، اور ان کے مالوں میں بھی اپنے آپ کو شریک ٹھہرا لے، اولاد کے اندر بھی، اور جو ان سے وعدہ کرے گا وہ شیطان کا وعدہ دھوکا اور جھوٹ ہوگا۔ جا تو یہ کام کر، ان عبادی، بے شک میرے بندے جو ہے، لیس لک، نہیں ہے لک تیرے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سلطان، گمراہ کرنے کا زور۔ سلطان سے مراد تسلط الاغوا ہے، یعنی تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، میرے اولیاء اور انبیاء جو نیک لوگ ہیں۔ وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے، وکیلا معنی بچانے والا، اللہ اپنے بندوں کو بچائے گا تیرے اغوا سے، تیرے گمراہ کرنے سے۔ ربکم الذی، رب تو وہ ذات ہے کیونکہ رب قادر ہے،
وہ ہواؤں کا چلاتا ہے، وہ نظام چلاتا ہے۔ یہاں سے پھر مسئلہ توحید کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے ادلہ عقلیہ کے ساتھ۔ اور دلیل کا حاصل یہ ہے کہ پہلی جو دلیل ہے وہ دلیل برہان ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو دلیل ہے ثم لا تجدوا لکم وکیلا، آیت نمبر 68 کے اندر اس کو دلیل وجدانی کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا پالنے والا اور نظام چلانے والا ہے۔ گویا کہ اب دوبارہ مسئلہ توحید کو ادلہ عقلیہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے معجزات کا ذکر تھا اور مشرکین کو دعوت دی گئی اور ان کے لیے معجزات کا بیان بھی ہوا کہ انکار من المعجزات نہ کرو، سبب عذاب آئے گا۔ اب ربکم سے توحید کے اوپر دلائل عقلیہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ معجزات کو چھوڑو، صرف عقلی ادلہ کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی توحید پر وہ دلائل بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی صرف عقل سے کام لو اور ذرا سوچو تو اللہ کی وحدانیت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بغیر معجزات کے بھی۔ اس لیے مسئلہ توحید ذکر ہے، اس کے لیے دلائل کا ذکر ہے۔ ربکم الذی، رب تمہارا وہ ذات ہے، الذی یزجی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہارے لیے سمندر کے اندر کشتیاں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور ازجا یزجی کا معنی چلانا، ہانکنے کے معنی میں آتا ہے، چلانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ یزجی جو چلاتا ہے لکم تمہارے لیے الفلک کشتیوں کو، فی البحر سمندر کے اندر۔ انہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ غرق سے بچانے والا، تمہیں ڈوبنے سے بچاتا ہے، یہ خصوصی رحمت ہے۔